بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، گفتگو چل رہی تھی اللہ کے رسول جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی مقام انما الاعمال بالنیہ پر۔ انما الاعمال بالنیہ یہ روایت تقریباً تمام کتب سنن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ موطا کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے عام طور پر نسخوں میں، اور اس کا ذکر بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، یہاں تک کہ حافظ ابن حجر نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور جن لوگوں نے موطا کا حوالہ دیا ہے اس روایت کے تعلق سے، ان کو کہا کہ انہیں وہم ہوا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ حافظ بن حجر کا وہم یہ ان کا اپنا وہم ہے، جو انہوں نے علماء کرام کا وہم کہا ہے، علماء کرام کا وہم نہیں ہے، وہم حافظ بن حجر رحمہ اللہ کو خود ہو گیا۔ اتنے کثیر الاطلاع ہونے کے باوجود محمد ابن الحسن الشیبانی کے نسخے پر ان کی اطلاع نہ ہو پانا یا اس کا استحضار نہ رہنا، یہ خود اپنے آپ میں باعث تعجب ہے۔ محمد بن الحسن الشیبانی کے نسخے میں یہ روایت موجود رہا کی ہے، سیوطی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور بہت سارے دیگر لوگوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ طيب، انما الاعمال بالنیہ، اس روایت کے تعلق سے ایک بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ روایت کئی اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ روایت فرد طریق سے آئی ہوئی ہے، جو عام طور پہ اصول حدیث کے اعتبار سے بہت عجیب مانا جاتا ہے جن کو۔ اس کی سند کے اندر یحییٰ ابن سعید سے پہلے تک فرد سے روایت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، سمجھ میں آ رہی بات؟ میری آواز جا رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی شیخ۔ تو پہلے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں جو وارد ہوئے ہیں اس روایت کے۔ لکھیں آپ لوگ، سب سے پہلا لفظ تو ہم اسی کو مانتے ہیں جو یہاں موطا میں ذکر کیا گیا ہے نمبر 1 پہ، اور یہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیہ۔ واضح ہے مشائخ؟ شیخ اسکرین شیئر کر دیا جائے تو بہتر رہے۔ ہاں، اسکرین شیئر کر دیا جائے جی کتاب کا؟ جی جی اچھا ٹھیک ہے جناب۔ تو پہلا لفظ کیا ہے جو موطا میں پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ انما الاعمال بالنیہ۔ بالنیہ۔ لیجئے جناب، یہ شیئر کیے دیتا ہوں تاکہ کتاب آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے۔ جی دکھا؟ جی شیخ شکریہ۔ جی، تو یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کو نمبر 1 پہ رکھیے۔ نمبر 1 پہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیہ۔ نمبر 2 پہ ڈالیے انما الاعمال بالنیات، جو آپ لوگوں کو یاد ہے قاعدے سے۔ دوسرا لفظ کیا ڈالیں گے؟ انما الاعمال بالنیات۔ پہلے اور دوسرے میں فرق کیا ہوا؟ یعنی ایک جگہ جمع واحد استعمال ہوا ہے اور ایک جگہ جمع، دوسرے میں جمع کے ساتھ۔ جمع کا کیا چیز جمع کے ساتھ اور مفرد کے ساتھ؟ نیت کا لفظ۔ احسنت۔ اور ایک چیز اور،
کہ دونوں میں اعمال جمع استعمال کیا گیا ہے اور دونوں میں انما موجود ہے. جی جی ٹھیک ہے مشائخ؟ انما الاعمال میں اختلاف نہیں ہے. نہیں ہے. انما الاعمال بالنیہ یا انما الاعمال بالنیات. دوسرا لفظ جو ہے نیت کا، یہ ایک روایت میں مفرد ہے اور ایک روایت میں جمع ہے. تیسرا لفظ ہے، تیسرا جو طریق سے آیا ہوا ہے، العمل بالنیہ. العمل بالنیہ. العمل بالنیہ یعنی اس میں انما موجود نہیں ہے اور الاعمال کی جگہ پر العمل ہے اور نیات کی جگہ پر نیہ ہے. العمل بالنیہ. کتنے ہوئے؟ 3. اور چوتھا لفظ ہے انما الاعمال بالنیہ. نہیں، انما الاعمال بالنیہ گزر چکا ہے. الاعمال بالنیہ. الاعمال بالنیہ یعنی بغیر انما کے. تو آپ کتنے الفاظ ہو گئے؟ 4. نمبر 1 انما الاعمال بالنیہ. نمبر 2 انما الاعمال بالنیات. نمبر 3 العمل بالنیہ. نمبر 4 الاعمال بالنیہ. اچھا، ایک پانچواں لفظ بھی قضائی نے ذکر کیا ہے مسند شہاب کے اندر، الاعمال بالنیات. یعنی انما کے بغیر الاعمال جمع اور نیات بھی جمع. الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی. لیکن حافظ ابو موسیٰ اصبہانی نے کہا کہ اس کی اسناد صحیح نہیں ہے. لیکن امام ابن ملقن فرماتے ہیں کہ یہ کہنا امام نووی کا اور ابو حافظ ابو موسیٰ اصفہانی کا کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، یہ غریب معاملہ ہے. ایسا ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ روایت صحیح ہے اور 2 حافظ امام ہیں جنہوں نے ان کی تخریج کی ہے اور اس کی صحت کا حکم لگایا ہے. ایک ابن حبان رحمہ اللہ ہیں اور دوسرے امام ابو عبداللہ الحاکم. لہذا گویا امام ابن ملقن کہتے ہیں کہ یہ روایت بھی ثابت ہے، الاعمال بالنیات. تو اس طریقے سے گویا اس روایت کے من جملہ کتنے الفاظ ہو گئے؟ 5 الفاظ ہو گئے. کوئی دہرائے گا کون کون سے ہیں؟ جی پہلا لفظ انما الاعمال بالنیہ. احسنت. دوسرا لفظ انما الاعمال بالنیات. ہاں. تیسرا لفظ العمل بالنیہ. چوتھا لفظ الاعمال بالنیہ اور پانچواں لفظ الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے مشائخ، واضح ہے یہ سب چیزیں؟ جی. اگر آپ سے امتحان میں یہ 5 پوچھ لیا جائے اور ان 5 سے معنی پر کیا اثر پڑے گا، تو شاندار طریقے سے لکھیں گے نا. آپ لوگ تو بلاغہ کے طالب علم رہ چکے ہیں ہمارے. ہاں مشائخ. جی شیخ، تو ہو جائے اس میں. ہاں، اس میں جو تفصیل آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتائی گئی ہے انما الاعمال بالنیہ اور انما الاعمال بالنیات کے ضمن میں، اس سے آپ بہت کچھ کشید کر سکتے ہیں اور بقیہ الفاظ کی توجیح اپنے سے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کی روشنی میں انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ رہنمائی. ہاں مشائخ.
جی شیخ ایک محاضرہ اس پہ بھی ہو جائے یار، بات ہو جائے. آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ اس روایت سے ہم لوگ فارغ ہو چکے ہیں. نہیں تو شیخ معلوم نہیں تھی ایسا. جی اس مشاہد، روایت کی جو میں نے دوسری کڑی شیخ تھی وہی کہہ رہے روایت تھے. شیخ اس روایت سے فارغ ہوئے ہیں، نہ کہ اتنے چیزوں سے. جی مشاہد. اچھا، اس روایت کے الفاظ کے تعلق سے ہوا معاملہ. اس کے علاوہ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اس کے تعلق سے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے پچھلے درس میں بھی آ چکی ہے کہ مہاجر ام قیس والا جو معاملہ ذکر کیا جاتا ہے وہ سندن ثابت نہیں ہے. کیا ثابت نہیں ہے؟ وہی کہ کیا نام ہے، مہاجر جو تھے ایک عورت تھی، اس سے شادی کر، مطلب عورت نے شرط لگا دی کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو یعنی ہجرت تم کرو مجھ سے شادی کرنے کے لیے. ہاں، اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو ہجرت کر کے مدینہ آؤ. تو صحابی جو ہے ہجرت کر کے مدینہ کے اس سلسلے میں واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ واقعہ جو ہے سندن یہ ثابت نہیں ہے سند کے اعتبار سے، حقیقت اس کی واللہ اعلم. لا یا اخی، اخطأت خطأ فاحشا لا ينبغي لمثلك ان يخطئ في مثل هذا. واقعہ ثابت ہے، لیکن سند روایت کا نہیں سندن ثابت ہے. وہ اس روایت کا شان ورود وہ واقعہ ہے، یہ چیز ثابت نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ جی شیخ، یہ واقعہ ہے، یعنی اس حدیث کو اس پس منظر میں یہ کہ انما الاعمال بالنیات والی روایت کو اس کے سیاق میں ذکر کرنا یہ ثابت نہیں. یہ ربط جوڑتے ہوئے کہ یہاں جو امراتن ینکحوہا کہا گیا ہے اس سے مہاجر ام قیس مراد ہے. یہ ربط، یہ جوڑنا اور اس جوڑنے والی جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے. جی فی نفسی مہاجر ام قیس کا واقعہ صحیح ہے، لیکن یہ اس روایت سے اس کو جوڑنا یا یہ ذکر کرنا کہ اس روایت کا شان ورود وہ واقعہ ہے، یہ کہنا درست، یہ درست. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ جی شیخ. اس روایت کے شان ورود کے طور پر اس واقعے کو جوڑنا، ذکر کرنا، یہ چیز سندن ثابت نہیں ہے. ثابت نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ صحیح ہے، اور وہ مہاجر کا واقعہ والا معاملہ وہ بھی صحیح ہے، وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ اس روایت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ روایت ان کے واقعے کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہے، اور اس واقعے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. بات واضح ہے؟ جی شیخ. ہاں، پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دنیا کا ذکر کیا اور عورت کا ذکر کیا، تو ایسا کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جو دنیا و مافیہ کے سب سے عظیم جو نعمت سے مطلب کہا جانے والی وہ عورت ہے شیخ. کیا بات ہے، کیا بات ہوئی خالد، ماشاء اللہ. ہاں مشائخ. جی شیخ، بات صحیح ہے بالکل. ارے واہ، اتنی زبردست تائید، ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی بالکل. عام طور پر عورت کے لیے ہی یہ سارے فتنے ہوتے ہیں اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو پہلے اجمالی طور پر دنیا ذکر کیا، ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اور اس دنیا کے اندر عورت بھی داخل ہے. اس دنیا کے اندر تخصیص کر دی گئی. ہاں، عورت بھی داخل ہے، لیکن عورت کی تخصیص الگ کی گئی، چونکہ عورت
دنیا کی پرکشش چیزوں میں پرکشش ترین چیز ہے. جی جیسے قرآن اور یہ بلاغہ کا ایک طریقہ ہے, یہ بلاغہ کا ایک طریقہ ہے. آپ جانتے عام ہیں اور خاص. پہلے عام ذکر کیا جاتا ہے پھر خاص ذکر کیا جاتا ہے. پھر آپ جی انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير لیلۃ القدر من 1000 شهر. الف شہر اس کے بعد کیا کہا؟ تنزل الملائکۃ والروح. تنزل الملائکۃ تنزل والروح. الملائکۃ والروح. یہ روح اس سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. جبریل امین, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. آمین. تو کیا وہ ملائکہ میں داخل نہیں ہے؟ ہے داخل. والروح کہہ کر کے الگ کیوں ذکر کیا؟ یعنی ان کی عظمت خصوصیت بیان کرنے کی, یعنی وہ عظمت خاص بیان طور کی سے گئی ہے, ذکر تعظیم. احسن. عظمت اس کا بیان مطلب کرنے یہ کے ہوا- لیے الگ سے ان کو ذکر کیا احسن. گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عام ذکر کرنے کے بعد پھر خاص کو ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں پر وہ خاص گرچہ عام کے اندر پہلے داخل ہے, لیکن اس کو الگ سے ذکر کرنا اس کی اپنی انفرادی حیثیت کو بتلاتا ہے. جی اس کی اپنی انفرادی حیثیت کو بتلاتا ہے, چاہے عظمت کے اعتبار سے, چاہے شہرت کے اعتبار سے, چاہے فتنے کے اعتبار سے, ہاں, چاہے اچھائی میں چاہے برائی میں. وہ سیاق بتلائے گا کہ وہ اچھی چیزوں میں کے سیاق میں ہے یا بری چیزوں کے سیاق میں. تو یہاں حضرت عورت کا تذکرہ دنیا کی دنیا ویسے ہی کیا کہتے ہیں پرکشش ہوتی ہے. اگر پرکشش نہ ہوتی تو حضرت انسان کو اس طریقے سے نہ کھینچتی, ہاں, لیکن یہ پرکشش صرف اوپر سے دکھتی ہے اپنے غازہ و پاؤڈر کی وجہ سے. اگر اس کا غازہ و پاؤڈر ہٹا دیا جائے تو یہ اندر سے کمبخت ہزاروں سال کی بڑھیا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد کوئی دوبارہ دیکھنا گوارا نہیں کریں کرے گا ہی نہیں. لیکن کمبخت نے اتنا زبردست میک اپ کیا رہتا ہے کہ اچھے خاصے لوگ جینٹل مین بھی پیچھے پیچھے دم ہلاتے ہوئے بھاگتے ہیں. جی مشائخ, یہ فراڈ ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. قرآن کہتا ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے جو مسکرا رہے ہو حضرت خالد, یہ قرآن کی تعبیر ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تو یہاں پر سوائے اچھا اسی لیے چچا غالب نے بھی کہا تھا, ہاں, بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. یہ صرف ایک ڈرامہ یا ایک سیریل یا ایک فلم ہے جس کے ہم اور آپ سبھی کردار ہیں, اور اپنا اپنا کردار ادا کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, اور یہ سیریل یا یہ فلم آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ اپنا 3 گھنٹہ پورا کرے گی قیامت کے قریب. تو بس یہ ایک ڈرامہ ہے, ایک تماشا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور اس غرور والی چیز میں سب سے زیادہ جو پرفتن چیز ہے یا پرکشش چیز ہے وہ ہے عورت, جس کی پیدائش حضرت انسان کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے کیا, آدم کے بعد دوسرے نمبر پہ پیدا کیا, اور جو کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی, جو کبھی سیدھی, فطری اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیڑھا رکھا ہے, یا نہیں مشائخ؟ جی شیخ جی. اور جب ٹیڑھا رکھا ہے تو وہ سیدھی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اگر آپ چاہیں کہ وہ بالکل آپ کو فطرت کے خلاف ہے, جگہ پہ ہمیشہ رہنے دے, ایسا ممکن نہیں ہے. وہ ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی راہ ہی بتلائے گی, ہاں, اللہ یہ کہ آپ اس کو درست کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذیل عوج سے پیدا کی گئی ہے, اس کو اگر سیدھا کرنے کے چکر میں پڑو گے تو توڑ دو گے. وہ جیسے ہے ویسے ہی اس سے استفادہ کرو. سددو وقاربو. تو بہرحال ایک الگ موضوع ہو جاتا ہے. تو فرمایا الا دنیا یصیبها, الا دنین مت پڑھیے گا, یہاں پر اعراب لگا دیا ہے
کتاب کے اندر الا دنین. دنین کیا ہے بھائی؟ دنیا فعلا کے وزن پر ہے, اس پہ تنوین کس لیے لائیں گے؟ الا دنیا یصیبها او امراتی ینکحها. اچھا دنیا کو دنیا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو خود سے قریب کر دیتی ہے. دنا یدنو سے ہے. دنا یدنو دنوبن سے ہے, اس لیے کہ وہ قریب قربت ہے, کے معنی آپ کے میں ہے. سامنے ہے, آپ کے تناول میں ہے, آپ کے دسترس میں ہے, قریب ہے. اور آخرت وہ جو آپ کی دسترس سے فی الحال باہر ہے, دور ہے, بعد میں آنے والی ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی جی اچھا اصاب یصیب اصابتن الا دنیا یصیبها. اصاب یصیب اصابتن درستگی میں اچھی چیز میں بھی کہا جاتا ہے اور بری چیز میں بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی عام طور پہ ہم لوگ جو مصیبت بولتے ہیں وہ اسی سے تو ہے. جی جی ہاں مصیبہ یا مصاب تو وہ بھی اسی سے ہے, لیکن اصابت کا خیر اور شر دونوں سے تعلق ہوتا ہے لغوی اعتبار سے. الا دنیا یصیبها خیر اور شر دونوں کے اعتبار سے اس کو کہا جا سکتا ہے, لیکن یہاں پر خیر کے سیاق میں ذکر کیا ہے, لیکن مذمت کا سیاق ہے, یعنی دنیا کی جی چیزیں مذمت. پانے کے لیے اگر ہجرت کرتا ہے تو وہ مضموم سیاق ہے, اور جس دنیاوی آراز کو پانے کے لیے وہ کرتا ہے وہ چیز اس کو حاصل ہو سکتی ہے اگر اس کے مقدر میں ہے, نہیں مقدر میں تو نہیں ہو سکتی, لیکن یہ کہ اس کا اخروی کوئی صلہ نہیں ہے. لیکن جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے اس کو اللہ رب العالمین دنیا بھی دے گا اور عقبہ بھی اس کے لیے عطا فرمائے گا. اس میں ایک چیز آپ اور دھیان دیں کہ اس روایت کے اندر ہجرت کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہوا ہے؟ غور کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ جی جی 1 2 3 4 مرتبہ, 3 لائن میں 4 مرتبہ, 5 مرتبہ سے 5 5 مرتبہ. مرتبہ 5 مرتبہ الا ما هاجر الی. ہاجر الی. احسنت. تو یہ ہجرت اور اس کے اشتقاق کی تکرار اس 3 لائن یا 2.5 لائن کے اندر 5 دفعہ, اس کا کچھ مطلب ہے یا کوئی مطلب نہیں ہے؟ عظمت ہجرت کی یہاں جو فضیلت بیان ہو رہی ہے شیخ بار بار جو ہے یہ بہت عظیم. ہاں جی مشاہد, شیخ, اس کی عظمت کے لیے یہاں پر بار بار اس کے نام کے ساتھ اس کو ذکر کیا ورنہ جا پھر رہا اس کو ہے. جو ہے صلاح کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے تھے. جی مشائخ, اور کوئی پہلو؟ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ روایت جو ہے, جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے دیکھا, یہ روایت دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے, عظیم ترین روایت ہے, اور آپ جتنا زیادہ اس پہ غور کریں گے اتنا زیادہ آپ کے سامنے دریچے واہ ہوں گے, نئے نئے پہلو آپ کے سامنے منکشف ہوں گے. شرط یہ ہے کہ آپ اس پر غور کریں. عربی زبان کے اندر ایک یہ چیز ذہن میں رکھیں آپ کہ کوئی بھی چیز علل ٹپ نہیں ہوتی, کوئی بھی چیز علل ٹپ نہیں ہوتی. اس 2.5 سطر کی روایت میں 5 دفعہ ہجرت اور اس کے مشتقات کو مکرر سہکرر ذکر کرنا, یہ کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لفظ پر خاص زور دینے کی پہچان ہے. کہیں نہ کہیں یہ ہمیں اس سے ایحاء ملتا ہے کہ دین کی اساس ہجرت پر قائم ہے, دین کی اساس ہجرت پر قائم ہے. یا شرک اور کفر کے اوطان سے توحید کے اوطان یا توحید کے وطن کی طرف ہجرت کرنا, جس میں اپنے جسم و جان کو لے کر کے انسان بھاگتا ہے, یا معنوی ہجرت اللہ رب العالمین کی معصیتوں سے
اللہ रब्बुल आलमीन की मासियतों से हिजरत करके ताअत की तरफ आना, और ये हिजरत वो हिजरत है जो हम में का हर शख्स हर सेकंड करता है, हर सेकंड करता है, इसलिए कि शैतान इंसान के नफ्स के साथ लगा हुआ है और वो इंसान के जिस्म और रूह के अंदर, जिस्म के अंदर इस तरीके से दौड़ता है जैसे खून इंसान के जिस्म में दौड़ता है। यजरी मिनल इंसान मजरा दम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। और शैतान ये शर की कुव्वतों का मंबा, मस्दर और सर चश्मा है, और वो हर लहजा इंसान को शर की तरफ अंगेख्त करता रहता है। और एक इंसान जब तक उसके अंदर नफ्से लव्वामा मौजूद है, वो हर लम्हा उन शैतानी वसाविस से बरसरे पैकार रहता है। नफ्से अम्मारा जो इब्लीस की राह पर चलने की पर उभारता है, और नफ्स लव्वामा जो हजरत इंसान को मलामत करता है कि भैया उस राह पे ना जाओ, थोड़ी देर की चाशनी फिर जहर हलाहल। ये जो कशाकश नफ्स अम्मारा और नफ्स लव्वामा के माबैन हजरत इंसान के अंदर जारी रहती है, ये भी नफ्स लव्वामा हिजरत का मुतकाजी है, और नफ्स अम्मारा कहता है कि भैया हिजरत ना करो, ना छोड़ो, उसी रास्ते पे बढ़ो। अब यहाँ नफ्से अम्मारा वाले रास्ते को छोड़कर नफ्से लव्वामा वाली राह को इख्तियार करना, नफ्से लव्वामा वाली राह की तरफ हिजरत करना, मशक्कत करके, सब्र करके, अजियत को बर्दाश्त करके उस डगर पर आना, ये हिजरत इंसान से पूरी जिंदगी मतलूब है। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है शेर? बाउंसर जा रहा है? नहीं शेर। तो गोया एक साहबे ईमान अगर उसके अंदर हिजरत का तसव्वुर मौजूद नहीं है, वो आफाकी तसव्वुर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियतों को छोड़ने पर मजबूर करे, जिस तरीके से इंसान इस जाहिरी वतन को छोड़ना अंगेज नहीं करता, उस पर ये इंसान की रिहाइश, इंसान का जहाँ पर पलना बढ़ना हुआ हो, जहाँ इंसान की बचपन की यादें वाबस्ता हो, जहाँ खेत और खलियान में खेला हो, पला हो, बढ़ा हो, जहाँ की गलियों में परवान चढ़ा हो, जैसे उसको उस जमीन का छोड़ना गिना होता है, वैसे ही मासियतों से ताअत का सफर, मासियतों को छोड़कर ताअत की डगर को इख्तियार करना, ये पनघट भी बड़ी दुश्वार है। और ये हिजरत हमेशा हजरत इंसान को करनी चाहिए। 1 मिनट में आ रहा हूँ शायख। और हाँ खालिद भाई, पक्का टांगे हो मुड़िया पही। अरे हम दूसरे घरे बैठा हैं। अपन मुड़िया नहीं देखा तो प्यार का दूसरे मुड़ देखा, दूसरे घर टोपिया हम नहीं लगाया हम, खुद के घर ही टोपिया नहीं लगाया। हम जारी धंधा है मेरे में देखा। अरे वो बता लो कि होता क्या अपने खरा। ठीक है बाबा, मुफज्जला दूसरे के बैठा है, घर ना है करे। आओ बता लो सही कहीं सुगर लाइट नहीं कम होती, लाइट पंखा चला। बारिश होती महमूद आलम बिन महबूब आलम। बारिश होती मोहद्दीन
ना ही बारिश वारिश ना ही होते हमें यहाँ तो बारिश होती है यार। मैं हूँ सही है तो अस्सलाम बारिश वालेकुम। जी मुशैख, तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि हिजरत अपने इस वसी मफहूम में इंसान को हमेशा मतलूब है, इंसान मोमिन को, एक मोमिन शख्स को, जी इसलिए हिजरत का लफ्ज इस रिवायत में, अच्छा ये रिवायत, एक चीज और मैं जिक्र कर दूं, ये रिवायत उन रिवायतों में से है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िअली हिजरत करने के बाद इरशाद फरमाई थी, अमली तौर पर। यानी आप जी। मदीना जब तशरीफ लाए थे, आपने ये रिवायत खुतबे के अंदर बयान की थी, और खुतबे के अंदर बयान की थी। इसकी दलील इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की सहीह में मिलती है कि उन्होंने किताबुल तरकुल हियल, किताब तरकिल हियल जो इमाम बुखारी के यहाँ बाब है, एक किताब है, वहाँ जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को जिक्र किया है, तो उसका आगाज या अय्युहन्नास से है, जिससे बहुत सारे शारहीन ने ये इस्तिदलाल किया है कि ये रिवायत असलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिंबर से इरशाद फरमाई थी खुतबे के अंदर। इसी तरीके से उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस रिवायत को खुतबे के अंदर बयान किया था। तो ये रिवायत इस एतबार से जो है बहुत अजीम है कि इसके अंदर नीयत पर गुफ्तगू की गई है, और नीयत, जैसा कि इससे पहले जिक्र किया गया, नीयत के अंदर दो पहलू हैं। इंसान अमल सालिह जो भी करे वो खालिस अल्लाह के लिए करे, पहली बात, और दूसरी बात जो उसमें मतलूब है कि जो काम करना है उस काम की नीयत करे, उस काम की नीयत करे, और जिसके लिए कर रहा है उसकी नीयत करे। दोनों चीजें उसके अंदर दाखिल हैं। ठीक है मशाइख, अमल की नीयत और वो अमल जिसके लिए अंजाम दिया जा रहा है उसकी नीयत। ठीक है मशाइख, और इसी के अंदर खलल आ जाने की वजह से रियाकारी पैदा होती है, और फिर वो रियाकारी अपने मदारिज के एतबार से, अपने दरजात के एतबार से किसी के यहाँ कम और किसी के यहाँ ज्यादा पाई जाती है। और चूंकि इसका ताल्लुक कल्ब से है, और कल्ब का मामला, कल्ब को कल्ब कहते ही इसीलिए हैं। किस लिए कहते हैं कल्ब को कल्ब? वो उलटता पलटता रहता है, वो लगातार उलट फेर होता रहता है, इसलिए कि दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा बनाया ही है कि वो एक हालत पर मुस्तकिर रह ही नहीं सकता, वो लगातार उलटता पुलटता रहता है, इसीलिए उसको कल्ब कहा जाता है। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुक़ल्लिब कहा गया है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखलाई हैं, बहुत अजीम दुआएं हैं। मासूर दुआओं का मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि मासूर दुआओं का एहतमाम करें, बहुत अजीम दुआ है। ठीक है मशाइख, अच्छा की रिवायत तो जवामिउल कलीम में से भी हो जाएगी ना? हाँ, ये रिवायत तो जवामिउल कलीम में से भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जवामिउल कलीम में से भी है, इसीलिए तो हाफिज इब्न रजब वगैरह ने जिक्र किया है इसको। तो कहते हैं कि यहाँ पर रियाकारी जो इंसान के अंदर आती है, अच्छा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा है कि रियाकारी इंसान के अंदर इतने दबे पांव दाखिल होती है कि इंसान को उसका शऊर भी नहीं हो पाता। वो अपने जाम में ये समझता है कि ये काम वो मुखलिसाना कर रहा है, जबकि हकीकत ये होती है कि रियाकारी दर आई होती है। दबीबु नमल यानी चींटी की जो रेंगने की आवाज है या आहट है, उससे भी खफी है ये, उससे भी ज्यादा हल्का। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। और मासियतें, चाहे रियाकारी हो जो शिरक असगर है, और या उससे नीचे की मासियतें हों, उन तमाम मासियतों से ताअत की तरफ हिजरत का सफर हमें जारी रखना चाहिए। ये रिवायत हमें इसका सबक देती है। आज वक्त खत्म हुआ, इस रिवायत पर कुछ और बातें कहना चाहता था, लेकिन वक्त पता नहीं कहाँ चला जाता है, चुकंदर, उसमें बरकत ही नहीं होती है।
ابھی تمہید ہی میں تھا کہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے, اگر وقت رہا تو اس پر کچھ گفتگو کریں گے, نہیں تو پھر اگلا باب شروع کریں گے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم.